बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है नवाज़ मोहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ग़ज़वा हिंद से मुतल्लिक़ आप सुनते रहते हैं, कुछ लोग ग़ज़वा हिंद से मुतल्लिक़ शुकूक व शुबहात का इज़हार करते हैं। उनका मानना ये है कि बस यूँ ही मौलवियों ने इस बारे में मशहूर कर रखा है, पता नहीं इस लड़ाई के बारे में कोई हदीस मौजूद भी है या नहीं है, या अगर कोई हदीस मौजूद है तो उसकी हैसियत क्या है। और दूसरी अहम बात यह है कि ग़ज़वा हिंद इन अहादीस की रोशनी में कब वक़ू पज़ीर हो सकता है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि असल हकीकत क्या है। तो दोस्तों, इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि ऐसे लोग तसल्ली रखें, ग़ज़वा हिंद से मुतल्लिक़ अहादीस की जो मोतबर किताबें हैं उनमें 5 रिवायात मिलती हैं, यानी 5 अहादीस इन किताबों में दर्ज हैं जिनको मोतबर सहाबा कराम ने रिवायत किया है, जय्यद सहाबा कराम ने, जिनमें हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत उबई बिन काब और हज़रत सोबान रदी अल्लाह ताला अन्हुमा जैसे जलीलुल क़द्र सहाबा कराम शामिल हैं। तो आइए दोस्तों, इन अहादीस के मज़मून पर ज़रा नज़र दौड़ाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाक व हिंद के बारे में, बरे-सग़ीर पाक व हिंद के बारे में और इस ग़ज़वा के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। इस सिलसिले में जो पहली हदीस बयान की जाती है वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का तज़किरा फ़रमाया और इरशाद फरमाया कि ज़रूर तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा। अल्लाह इन मुजाहिदीन को फ़तह अता फ़रमाएगा, हत्ता कि वो मुजाहिदीन इन हिंदुओं के बादशाहों से, हाकिमों से लड़ाई करेंगे और इनको बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। और अल्लाह इस जिहाद अज़ीम की बरकत से इन मुजाहिदीन की मग़फ़रत फ़रमा देगा। फिर जब वो मुसलमान वापस पलटेंगे तो हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को शाम में पाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया कि अगर मैंने ये ग़ज़वा पाया तो मैं अपना नया और पुराना सब माल बेच दूँगा और इसमें शिरकत करूँगा। जब अल्लाह ताला ने हमें फ़तह अता कर दी और हम वापस पलट आए तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा जो मुल्क के शाम में इस शान से आएगा कि वहाँ ईसा इब्न मरियम को पाएगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त मेरी शदीद ख्वाहिश होगी कि मैं उनके पास पहुंचकर उन्हें बताऊं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूं। रावी का बयान है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा की इस बात पर मुस्कुरा पड़े और हंस कर फरमाया कि बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। इस हदीस को नुएम बिन हम्माद ने अपनी किताबुल फितन में रिवायत किया है। जबकि दूसरी जो मशहूर हदीस है इस बारे में वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की से मरवी है। उनकी हदीस है, हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मेरी उम्मत में 2 गिरोह ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने आग से महफूज कर दिया है। एक गिरोह हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेगा और दूसरा गिरोह जो ईसा इब्न मरियम के साथ होगा। इस हदीस मुबारका को इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में, इमाम निसाई ने अस-सुनन अल-मुज्तबा में, शेख नासरुद्दीन अलबानी ने भी इस हदीस को सही करार दिया है। सुनन अल-कुबरा में भी ये हदीस दर्ज है। इसी तरह तिबरानी ने और बहकी ने अस-सुनन अल-कुबरा में और इब्न कसीर ने अल-बदाया वन नहाया में और दीगर मुख्तलिफ़ कुतुब हदीस में ये हदीस तवातुर के साथ रिवायत हुई है। तो दोस्तों, इन अहादीस की रोशनी में ये बात तो तय होगी कि ग़ज़वा हिंद ज़रूर वाक़ई होगा और इसमें शिरकत करने वाले मुसलमानों के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई है और उनको जन्नत की बिशारत दी है। और इसी वजह से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जय्यद साहबी ने इस जंग में, इस ग़ज़वा में, इस लड़ाई में शरीक होने की ख्वाहिश का इजहार किया। अब आते हैं इस बात की तरफ कि ये ग़ज़वा या लड़ाई कब वाक़ई होगी, कब होगी।
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث جو ہے اس کو اگر دیکھیں تو اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب غازیان ہند ہندوستان پر فتح پا کر واپس پلٹیں گے تو ان کی شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ اس سے ایک بات یہ طے ہو جاتی ہے کہ یہ جو غزوہ ہند ہے یہ قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، علامات کبریٰ ہیں، جب وہ ظاہر ہونے لگیں گی تو یہ غزوہ اس وقت واقع ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ لڑائی ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ جو لشکر فتح یاب ہو کر واپس پلٹے گا تو وہ دمشق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب ہوگا؟ تو یہ تمام باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، بس ان احادیث سے ہمیں رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب ہوگا؟ تو احادیث سے پتہ چلتا ہے، مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا نزول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے 7 سال کے بعد ہوگا، یعنی حضرت امام مہدی تشریف لا چکے ہوں گے اور ان کے تشریف لانے کے 7 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا شام میں، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام شام کی جامع مسجد میں نماز فجر پڑھانے کے لیے مصلی پر تشریف لے جا چکے ہوں گے کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جامع مسجد کے مشرقی مینار پر نزول ہوگا۔ آپ کی تشریف آوری پر حضرت امام مہدی علیہ السلام مصلی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ آپ نماز کی امامت فرمائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ ہی امامت فرمائیں کیونکہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے۔ اب یہ بات بھی طے ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن سے غازیان ہند ہندوستان سے فتح مند ہونے کے بعد، فتح یاب ہونے کے بعد شام میں ان سے ملاقات کریں گے، تو وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے 7 سال بعد تشریف لائیں گے۔ تو اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا؟ ویسے تو ہر دور میں کذاب لوگوں نے امام مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ وہ امام مہدی ہیں، اور بھی کئی لوگوں نے یہ دعوے کیے ہیں ماضی میں بھی، اور ابھی ریسنٹلی بھی کچھ لوگ تھے جیسے یوسف قذاب تھا یا اور جیسے لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں سے یہ ہسٹری جو ہے ہماری بھری پڑی ہے، جن لوگوں نے امام مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن یہ تمام لوگ اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں، کیونکہ احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر بڑے تواتر اور بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں گے، مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، آپ کا نام محمد اور والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا، آپ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت ہوگی، اس وقت مسلمان مغلوب ہوں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، عربوں کی جو یہ ایمپائرز کھڑی ہیں، بڑی بڑی حکومتیں، پرشکو حکومتیں ہیں، یہ قائم نہیں رہیں گی، حتیٰ کہ عیسائی خیبر تک پہنچ جائیں گے، خیبر جو مدینہ کے ساتھ ایک علاقہ ہے وہاں تک پہنچ جائیں گے اور اس جگہ پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ تو اس طرح اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شام میں عیسائیوں کی حکومت قائم ہو گئی ہے؟ جواب سیدھا سا ہے کہ ان کی حکومت ابھی قائم نہیں ہوئی، اور دور دور تک یہ امکان بھی نہیں ہے کہ شام میں عیسائیوں کی حکومت قائم ہو۔ اسی طرح کیا عیسائی جو ہیں وہ خیبر کے مقام پر پہنچ گئے ہیں اور خیبر کے علاقے میں ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے؟ تو اس کا جواب بھی نفی میں ہے۔ اب جو لوگ سادہ لو مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ غزوہ ہند شروع ہو چکا ہے، اب جو انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے ہیں اس تناظر میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی فروری میں جب بالا کوٹ میں انڈین طیاروں نے حملہ کیا تھا اور جواباً پاکستان نے بھی انڈیا کے 2 طیارے مار گرائے تھے اور ان کا ایک پائلٹ بھی گرفتار کر لیا تھا، تو اس وقت بھی کہا گیا کہ غزوہ ہند اب شروع ہو چکا ہے۔ کارگل کی لڑائی جب ہوئی تھی تو اس وقت بھی کہا گیا کہ غزوہ ہند اب شروع ہو گیا ہے۔ 65 کی لڑائی میں بھی کہا گیا کہ یہ بھی غزوہ ہند ہے۔
حتیٰ کہ محمد بن قاسم جب سندھ فتح کرنے آیا تھا تو لوگوں نے ان کی لڑائی کو بھی غزوہ ہند کا نام دیا ہوا ہے۔ تو میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ مسلمانوں کے جذبات سے نہ کھیلیں، آپ ان کو حقیقت سے آگاہ کریں۔ آپ ہندوستان کی جو ہے جنگ پاکستان کے ساتھ، یا پاکستان کی ہندوستان کے ساتھ جو جنگ ہے، اس کو مسلمانوں اور کفار کی آپ جنگ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان جنگوں کو ہر دفعہ غزوہ ہند کا نام دینا اور غزوہ ہند سے تعبیر کرنا ایک مسلمان کو غالباً یہ زیب نہیں دیتا میری رائے میں۔ تو دوستو، یہ تھی میری غزوہ ہند سے متعلق گزارشات۔ ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو، لیکن میں نے جو کچھ پڑھا ہے، میں نے جو کچھ مطالعہ کیا ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اگر میں اس بارے میں غلط ہوں تو آپ لوگ میری اصلاح کر دیں دلیل اور ثبوت کے ساتھ، کہ یہی مارکہ ہے جو اب درپیش ہے کشمیر کے حوالے سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، یہی غزوہ ہند ہے، یا ان قریب غزوہ ہند ہونے والا ہے، غزوہ ہند شروع ہونے والا ہے۔ اس بارے میں دلیل اور ثبوت کے ساتھ آپ لوگ میری اصلاح کریں گے، رہنمائی کریں گے، تو میں خوش دلی سے آپ کے اس موقف کو اپنا لوں گا اور اپنے موقف سے رجوع کر لوں گا۔ تو امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔